کی سبیل صدقہ سکینہ. تعيينات وقفها الوزير. یہ ہمارے علی بھائی ہے لکھنؤ پہ. یہ حدیث نقل ہے کہ پیغمبر یہ زوجہ حضرت ام سلمہ ناقل ہے. پیغمبر میرے ہجرے میں تھے، میرے بیت الشرف میں تھے. پیغمبر نے مدینے آنے کے بعد اپنی ازواج کے لیے مسجد پیغمبر میں الگ الگ ہجرے بنائے تھے. مختلف بیویاں تھیں پیغمبر کی اور مجھے الگ الگ بس بات نکل جائے گا برف. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس شب اور اس دن پیغمبر میرے ہجرے میں تھے. پیغمبر آرام کر رہے تھے. اور پیغمبر کے سینے مبارک سے سینے مبارک سے میں نے حسین کو پیغمبر کے سینے مبارک سے اور سینے مبارک سے نیچے اتارنا چاہا تو پیغمبر نے کہا داعی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو. اور اس کے بعد جبرائیل امین اور پیغمبر امام حسین کو اپنی آغوش میں دکھائے ہوئے تھے. جبرائیل امین نے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا کیوں نہ چاہوں، یہ میرا لفظ جگر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صدق تو آپ کا یہ بیٹا، آپ کا یہ لفظ جگر، آپ کا یہ نور عین، جس سے آپ اتنا اظہار محبت کرتے ہیں، آپ کی امت کہاں ہوٹل ہے سامنے ذبح کرے گی. اپنے بڑوں سے اشارہ کیا، تمام زمینیں کربلا کی زمین برس ہوئی. اور جبرائیل امین پیغمبر کو وہ سرزمین دکھائی مکہ کی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام شہید کیا جائے گا. اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہے پیغمبر کی زوجہ ام المؤمنین کہ پیغمبر نے اس زمین سے اس کی ہاتھ اٹھا کے مجھے دی اور یہ فرمایا کہ ام سلمہ یہ خاک کربلا ہے. ونحن اخترنا هذا المكان هذه الليلة قرب الحسين عليه السلام. اور انتظار کرنا اور بار بار دیکھتی رہنا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے اور تازہ خون جوش بھرنے لگے اس مٹی میں، تو یہ سمجھ لینا کہ میرا لال حسین شہید کر دیا. اس روایت کو المستدرک میں حاکم نیشاپوری نے اور امام احمد بن حنبل نے المسند میں نقل کیا ہے. اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے بھی گریہ کیا، پیغمبر نے بھی گریہ کیا امام حسین کے مصائب پر. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین مدینے سے نکلنے لگے اور اپنی نانی ام سلمہ سے رخصت کے لیے آئے تو ام سلمہ نے امام حسین سے فرمایا کہ میرے لال عراق نہ جانا، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ تم سرزمین کربلا پہ عراق میں قتل کیے جاؤ، اور تمہارے نانا نے تمہارے مقتل کی زمین کی مٹی بھی مجھے اٹھا کے دی ہے. امام حسین نے فرمایا اے نانی جان میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھیے، اور اس کے بعد امام نے کربلا کی طرف اشارہ کیا اور اس کی مقتل کی زمین کو جناب ام سلمہ کو دکھایا، اور وہاں سے ایک مٹھ ہاتھ اٹھا کے پیغمبر کے اس نواسے نے ام سلمہ کے سپرد کی کہ نانی جان جہاں وہ نانا نے جو آپ کو مٹی دی رکھی ہے وہیں یہ مٹی بھی رکھ دیجیے، اور جس دن یہ مٹی آگ میں بدل جائے تو یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا یہ نواسا دنیا میں نہیں ہے. اس طرح سے پیغمبر نے اہتمام کیا، امیر المومنین علیہ السلام نے اہتمام کیا. صرف
ابن جوزی جو اہل سنت کے مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے واقعات امیر المومنین علیہ السلام سرزمین کربلا سے گزر رہے ہیں، جنگ صفین سے واپس ہو رہے ہیں، سرزمین کربلا سے گزرے۔ سرزمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد امام حسین امام علی علیہ السلام کی آنکھ لگی اور تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین بے چین ہو کے اٹھے اور آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری تھے۔ صحابی آگے بڑھا، اس نے بڑھ کے مولا سے پوچھا کہ آقا ہونے کا سبب کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ ابھی چند لمحے کے لیے میری آنکھ لگی تھی، میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ یہ پورا صحرا خون کا دریا بنا ہوا ہے اور میرا حسین اس دریا میں ڈوب رہا ہے اور غرق ہو رہا ہے، اور حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہا ہے، لیکن کوئی حسین کی مدد کو نہیں۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے آنے کے موقع پر اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بارہا جب امام حسین کی ولادت ہوئی، جب امام حسین نے کبھی گریہ کیا ولادت سے پہلے، امام حسن مجتبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے اور امام حسن پر گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے امام حسین کو امام حسن نے یہ کہہ کے دلاسا دیا کہ میرے بھیا حسن، میرے بھیا حسین، یہ مصیبت تو بہت کم ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہارے دن جیسا دن کوئی دن نہیں، یعنی عاشورہ کا دن۔ یہ عاشورہ کا دن کتنا سخت تھا اور کتنا اہم تھا یہ دن اہل بیت کے لیے، اہل بیت کی مظلومیت کے لیے، کہ جو روایات ہم کو ملتی ہیں معصومین علیہ السلام سے امام پر گریہ کے لیے اور عاشورہ کے حوالے سے، امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی ابان ابن تغلب سے یہ بیان فرمایا کہ اے ابان، یاد رکھو من جلسا مجلسا یحیی فیہ امرنا لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جس دن قیامت کے دن جب تمام دل مردہ ہو چکے ہوں گے، جو ایسی مجلس میں بیٹھ کے ہم پر گریہ کرے گا، ہمارا ذکر کرے گا، ہماری یاد کو تازہ کرے گا، لم یمت قلبہ، تو قیامت کے دن تمام دل مردہ ہوں گے مگر اس کا دل مردہ نہیں۔ اور پیغمبر نے جو فرمایا اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہ فاطمہ جو آنکھ حسین پر گریہ کرے گی روز قیامت تمام آنکھیں اشفار ہوگی اور گریہ کر رہی ہوگی، لیکن آنکھ حسین پر دنیا میں گریہ کیا ہوگا وہ آنکھ روز قیامت گریہ ہے۔ لہذا اس گریہ کی طرف امام کی عزاداری کی طرف معصومین علیہ السلام سے توجہ دلائی کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر واقع اور امام کا تذکرہ کسی نہ کسی صورت میں واقع ہے۔ معصومین نے لفظی طور پر اور عملی طور پر دونوں طرح سے اس کی ترغیب دلائی۔ معصومین جیسے امام علیہ السلام اپنے گھر میں مسجد وفا کرتے تھے، خواتین بھی آتی تھیں، خواتین کی گریہ کرتے تھے اور امام کی گریہ کرتے تھے، اور موجود ہو گئے تھے وہ گریہ کرتے تھے۔ آج یہ شب جو آٹھویں کی شب ہے، جناب عباس علیہ السلام کے مسائل عزیزوں، ایسا نہیں کہ آج محرم کو جناب عباس شہید ہوئے، شہید سب کے سب عاشور کے دن ہوئے، لیکن ہم نے اپنی سہولت کے لیے اور اپنے احساسات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایک شہید کے لیے ایک ایک دن معین کر دیا ہے کہ آج ہم ہر کا ماتم کریں گے، آج ہم حبیب ابن مظاہر کا ماتم کریں گے، آج ہم زہیر قین کا ماتم کریں گے، آج ہم اور محمد کا ماتم کریں گے، 6 محرم کو ہم علی اکبر کا ماتم کریں گے، 7 محرم کو ہم قاسم کا ماتم کریں گے،
8 محرم کو ہم جناب عباس کا ماتم کریں گے، 9 محرم کو ہم جناب علی اصغر کا ماتم کریں گے۔ یہ دن ہم نے اپنے لیے، اپنی سہولت کے لیے معین کیا ہے کہ ایک دن میں سب کا غم منانا ہمارے لیے دشوار ہے اور سخت ہے۔ آپ سوچیں ذرا امام حسین کے لیے کہ حسین نے ایک دن میں صبح سے لے کے عصر عاشور تک کیسے یہ سارے غم اٹھائے اور کیسے سب کا ماتم کیا کہ کبھی بھر کا لاشا لے کے آتے ہیں، کبھی بھر کے جوان بیٹی کا لاشا لے کے آتے ہیں، کبھی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے لاشے پہ پہنچتے ہیں، اور کبھی مسلم ابن اوسیہ جیسے 80 سال کے بوڑھے کے جنازے بجاتے ہیں۔ عزیزو، کبھی اسی دوران نماز ظہر کے لیے امام مصلی بچھا دیتے ہیں، اور امام کے جو صحابی سعید اور زہیر امام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن امام کے سامنے کھڑے ہو کے امام کی نماز کا تحفظ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سامنے سے تیر برس رہے تھے اور یہ دونوں جانثار امام کے سعید اور زہیر امام کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک تیر بھی امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچنے دیا۔ کبھی اپنے سینے پر تیر لیتے تھے، کبھی اپنے شکم پہ تیر لیتے تھے، کبھی ہاتھوں سے تیر روکتے تھے۔ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ تیر پوری رفتار سے آتے ہوتے تھے، بڑھ کے اپنے دانتوں سے تیر کو پکڑ لیتے تھے کہ کہیں تیر فرزند رسول اور امام حسین پہ نہ لگ جائے۔